نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 182 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک عالم صاحب سے سنا ہے کہ اگر آدمی کا کپڑا صاف ستھرا ہو تو وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ میلا ہو جائے تو ذکر کرنا بند کر دیتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں جو روایت ذکر کی جاتی ہے سند کے اعتبار سے وہ باطل اور منکر اور ناقابل اعتبار ہے۔ مشہور محدث اور ناقد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو باطل قرار دیا ہے، اور اس میں ایک راوی ہے شعیب ابن احمد البغدادی جو مجہول ہے، اس لیے اس روایت کو حدیث کے طور پر بیان نہ کیا جائے۔ باقی سفید کپڑا فی نفسی پہننا بہتر ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے سفید کپڑا پہننے کا حکم دیا ہے، اور سفید ہی کپڑوں میں اپنے میت کو کفنانے کا بھی حکم آپ نے دیا ہے۔ تو سفید کپڑا پہننا اچھی بات ہے، اور آدمی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اہتمام اس کا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ سفید کپڑا صاف ستھرا رہے تو وہ تسبیح کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس بارے میں کوئی روایت معتبر نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں جو چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو کتنے مال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حنفیہ کے نزدیک 10 درہم چاندی کے بقدر اگر مال چرایا ہے اور شرائط سے اس کا چوری کرنا ثابت ہو جائے تو اس پر یہ سزا جاری ہوتی ہے، اور تقریباً یہ 35-40 گرام چاندی ہوتی ہے، 10 درہم کی مقدار۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی سزا کا جاری کرنا وہیں ممکن ہے جہاں پر اسلامی نظام حدود نافذ ہو۔ ہر جگہ یا انفرادی طور پر یا چند لوگ مل کر کے یہ سزا جاری نہیں کر سکتے۔ حدود کے جاری ہونے کی جو شرائط ہیں ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ میڈیکل انشورنس درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی آدمی وسعت والا ہو تو اس کے لیے میڈیکل انشورنس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ کوئی نادار شخص ہو اور کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ علاج دشوار ہو تو بطور تعاون کے وہ میڈیکل انشورنس کرا سکتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یعنی مرد اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قبولیت کا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا اگر اس طرح نماز پڑھے گا، لیکن اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ ٹخنا کھول ہی کر نماز پڑھیں، بلکہ عام حالات میں بھی ٹخنا کھلا رکھیں۔ مردوں کے لیے ٹخنے کھولنے کا حکم ہے اور عورتوں کے لیے ٹخنے ڈھکنے کا حکم ہے، دونوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کیا ہم اپنی زندگی میں 1.25 مرتبہ کلمہ استغفار اور درود شریف ناپاکی کے دنوں میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، کلمہ استغفار درود شریف ناپاکی کے ایام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور کوئی سا بھی درود پڑھیں، کوئی سا بھی استغفار پڑھیں، سب کی اجازت ہے، اور اس میں 1.25 کی بھی کوئی قید نہیں ہے، جتنا بھی سہولت سے پڑھ سکیں پڑھیں، بہرحال جتنا بھی پڑھیں گے فائدہ پہنچے گا۔ پوچھتے ہیں ہم ناپاکی کی حالت میں مومن کا ہتھیار الحزب العظم منزل اور
9 مرتبہ قرآن کریم اور 1000 آیتیں جن کو پڑھنے سے 9 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قرآنی آیات نہ پڑھیں، بقیہ اذکار پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسی آیتیں جن میں دعا کا مضمون ہے، اگر اس میں دعا کی نیت سے پڑھیں گے تو اس کی بھی گنجائش ہوگی، لیکن جو دعائیاں آیتیں نہیں ہیں یا ذکر والی آیتیں نہیں ہیں ان کو نہ پڑھا جائے، وہ ایام ناپاکی میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ پوچھ رہی ہیں ہمارے بیٹے کو نماز کی رغبت نہیں ہو رہی، تو ہم اس کے لیے 21 دن تک سورہ کافرون پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا اس درمیان میں اگر ناپاکی کے ایام آ جائیں تو ہم یہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ناپاکی کے زمانے میں سورہ کافرون کا وظیفہ نہ پڑھیں، کیونکہ سورہ کافرون ایک قرآنی صورت ہے، اور ناپاکی کے دنوں میں سورت پڑھنا، قرآن کی آیت پڑھنا صحیح نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہر جمعے کو فجر کے بعد قبرستان میں جا کر اسپیکر سے سورہ یاسین شریف تلاوت کر کے اجتماعی دعا کرتے ہیں، ایسا کرنا شریعت کی روح سے کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ قابل ترک ہے، اس طرح کی نئی باتوں سے بچنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کیا جمعے کے دن چاول پکانا بدعت ہے؟ کیا اس کو بدعت کہا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن چاول پکاتا ہے ثواب سمجھ کر یا دینی امر سمجھ کر یا موجب اجر و ثواب سمجھ کر تو بدعت ہوگا، لیکن اگر اپنی ضرورت کے لیے پکا رہا ہے اور اس طرح کا کوئی خیال نہیں ہے تو بدعت نہیں کہا جائے گا اسے۔ پوچھ رہے ہیں خارج مسجد جماعت ثانیہ کے لیے محراب سے امام صاحب کا مصلی اٹھا کر استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کر تو سکتے ہیں مگر اسے لازم نہ سمجھیں۔ اگر جماعت ثانیہ کی ضرورت ہے تو بغیر مصلی کے بھی صحیح ہو سکتی ہے، کوئی مصلی کا اہتمام التزام نہیں ہونا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کیا فرض نمازوں میں ترتیب سے قرآن مجید پڑھنا صحیح ہے؟ مثلاً فجر میں پہلے پارے کے 2 رکوع، ظہر میں اس کے بعد والے 2 رکوع، عصر مغرب اور عشاء میں اسی ترتیب سے 2 رکوع پڑھیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ ناجائز تو نہیں ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ مستحب قرأت کی رعایت کی جائے، یعنی فجر اور ظہر میں طوال مفصل، اور عشاء اور عصر میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل، اخیر کی چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں۔ اور یہ جو ترتیب ہے قرآن پاک کی، یہ آدمی اپنی نوافل سنتوں میں پوری کر سکتا ہے، لیکن فرائض میں اس کا اہتمام زیادہ بہتر نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں اگر گھر میں شیشہ لگا ہوا ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شیشے کے سامنے نماز تو درست ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کی طرف نظر کرنے کی وجہ سے نماز کے خشوع و خضوع میں خلل پڑ رہا ہو تو بہتر نہ ہوگا، اس پر کوئی کپڑا لٹکا دیں تو اچھا ہے۔ پوچھ رہے ہیں ہمارا بیٹا محمد یوسف حافظ قرآن ہے مگر آج تک اس نے قرآن نہیں سنایا اور اس کا دل بالکل قرآن کی طرف مائل نہیں ہے، نماز میں بھی کوتاہی کرتا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں اور کوئی وظیفہ بتائیں۔ جواباً عرض ہے کہ آپ خود بھی دعا کریں اور اس پر سورہ والضحیٰ پڑھ کر 111 مرتبہ دم کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ سوال کرتے ہیں صاحبین کے نزدیک وتر سنت مؤکدہ ہے اور امام صاحب کی بھی ایک روایت سنت ہی کی ہے، اور سنت مؤکدہ کو بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے، اگرچہ سلف صالحین کا تعامل قیام ہی کا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص صاحبین کے قول کو لیتے ہوئے وتر کو بلا عذر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟
جواباً عرض ہے کہ عبادات میں فتویٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، اور امام صاحب کا قول وطر کے وجوب کا ہے، لہٰذا کسی حنفی کے لیے وطر کی نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی، حتی الامکان کھڑے ہو کے پڑھے، کوئی مجبوری معذوری ہو تو بات الگ ہے۔ سوال کر رہے ہیں اگر کوئی شخص امام کے پیچھے عمل کثیر کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مثلا کسی شخص کا موبائل جماعت کی نماز میں 3 مرتبہ بجا اور اس نے نکال کر باقاعدہ دیکھ کر بند کر دیا، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مقتدی سے عمل کثیر کا تحقق ہو جائے واقعتاً تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اسے اثرانہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ سوال کر رہے ہیں مسجد کی زائد آمدنی سے زمین خرید کر نفع پر فروخت کرنا، زمین کی اصل قیمت اور نفع دونوں کو مسجد کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد کی جو بھی آمدنی ہوتی ہے وہ متولی یا انتظامیہ کمیٹی کے پاس امانت ہوتی ہے، اور تجارت وغیرہ میں لگانے کے اندر اس کا خطرہ ہے کہ نقصان ہو جائے، لہذا نقصان کی جگہ پر جہاں خطرہ ہو وہاں پر استعمال کرنا اس رقم کا درست نہیں ہوگا، اور ویسے بھی آج کل امانت و دیانت میں کمی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کی اجازت نہ دینا ہی بہتر ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص پر حج فرض ہو چکا ہے تو کیا وہ اشہر حج کے علاوہ عمرے کو جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جا تو سکتا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ پہلے حج کرے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک 64 سال کی عورت ہے اور اس کا کوئی محرم نہیں ہے، ایک بھائی ہے مگر وہ بھی شرابی اور بددین ہے، تو وہ عمرے کو جانا چاہتی ہے، تو کیا وہ بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر کو نہ جائے، کوئی بھی صورت اختیار کرے کہ محرم کے ساتھ ہی جائے۔ سوال کر رہے ہیں طواف کے اندر ایک چکر پورا کیا تھا اور دوسرے چکر کے بعد مغرب کی نماز کے لیے روک دیا گیا، جب میں بیٹھا تو میرے پیر سے خون نکلنے لگا جس کی وجہ سے میں وضو کے لیے چلا گیا، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ طواف دوبارہ شروع کیا جائے گا یا جہاں سے باقی ہے وہیں سے کیا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اثر نو شروع کیا جائے، یہی بہتر ہے۔ سوال کر رہے ہیں آج کل عورت سرکاری عدالت سے طلاق نامہ لکھ کر شوہر کے پاس بھیج دیتی ہیں، شوہر کی کوئی اجازت نہیں ہوتی، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ عورت کی طرف سے جو طلاق دی جائے وہ واقع نہیں ہوتی، البتہ اگر شوہر نے اس کو طلاق کا اختیار دیا ہو اور پھر وہ طلاق واقع کرے تو اس کا حکم الگ ہے، اس لیے محض شوہر کے پاس طلاق نامہ بھیجنے سے بغیر اس کی رضامندی کے طلاق کا وقوع نہ ہوگا۔ سوال کرتے ہیں دینی بیانات اور نعت پاک وغیرہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی اور منکر نہ پائے جائے تو فی نفسی تو اس کی گنجائش ہے، لیکن نہ لینا بہتر ہے، اس لیے کہ بہت سے شبہات اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سے اس کے اندر ایڈ آتے ہیں جو شرعی نہیں ہوتے، اس کے اندر بہت سے منکرات پائے جاتے ہیں، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ پوچھ رہے ہیں ہمارے والد صاحب راج مستری کے ٹھیکیدار ہیں اور ایک مندر کی زمین ہے جہاں پر کمرے تیار ہونے ہیں، تو کیا ہمارے والد صاحب کے لیے وہ کمرے تیار کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ان کی آمدنی تو حلال ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے کام کو نہ لیا جائے، اگر کر لیا ہے تو آمدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ پوچھ رہے ہیں الکوہل بنانے والی فیکٹری میں ایندھن سپلائی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ کراہت کے ساتھ گنجائش ہے، یعنی بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، اگر کر لیا تو حرام نہیں ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کیا مرد ایسی گھڑی استعمال کر سکتا ہے جس میں ڈائمنڈ لگے ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں پہن سکتا ہے، ڈائمنڈ کا حکم سونے چاندی کی طرح نہیں ہے۔
سوال کر رہے ہیں، ایک بچی کی پیدائش جمعرات کے دن رات 12 بجے سے پہلے ہوئی، اب 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے تو کس دن کرنا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ جس رات میں پیدائش ہوئی ہے اس سے پہلے والے دن کے حساب سے عقیقہ کیا جائے، کیونکہ مغرب کے بعد سے اگلے دن کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ ایک شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور جن سے قرض لیا ہے ان کی جانب سے برابر مطالبہ جاری ہے، ایسی حالت میں اس کے لیے بینک وغیرہ سے لون لینا درست ہے یا نہیں؟ یاد رہے کہ وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان حال ہے۔ جواباً عرض ہے کہ ہاں، ایسی سخت مشکل کے اندر گنجائش ہے، لیکن جلد ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے، ورنہ یہ لون آدمی کو بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ سوال کرتے ہیں، ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی، تو شوہر نے اس کو فون کیا کہ 15 منٹ میں واپس آ جائیں، اگر نہیں آئیں گی تو میری طرف سے فارغ ہیں، لیکن وہ عورت میکہ دور ہونے کی وجہ سے نہیں آ پائیں اور اگلے روز اپنے خسر کے ساتھ واپس آئیں۔ اس کے بعد شوہر نے معافی وغیرہ مانگی، تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ میری طرف سے فارغ ہیں، یہ جملہ اگر طلاق کی نیت سے کہا ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہو گئی، اور اگر وہ قسم کھا کے کہے کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی تو پھر مقامی مفتیان سے رجوع کر کے اور پھر حکم لگایا جائے گا کہ وہاں پر یہ جملہ کس مقصد سے اور کس طور پر استعمال ہوتا ہے، آیا یہ صریح ہے یا کنایہ ہے؟ ویسا حکم ہوگا۔ صریح ہے تو بغیر نیت کے بھی طلاق ہو جائے گی، اور اگر صرف کنایہ ہے تو پھر اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں، آج کل مکان لیز پر لیتے ہیں تو لیز کی جو رقم مالک مکان کے پاس جمع ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر قریبی مدت میں واپسی کا معاہدہ ہے تو مالک رقم پر واجب ہوگی، اور اگر ان لمٹ طور پر دی گئی ہے تو کسی پر واجب نہیں۔ پوچھ رہے ہیں، ہم نے ایک شخص سے ادھورا مکان اس شرط پر خریدا تھا کہ وہ آدمی ہمیں 5 ماہ میں مکمل کر کے دے گا، اور ہم اس کو مکمل کرنے کے بعد مابقیہ رقم دے دیں گے۔ وہ شخص 5 ماہ میں گھر مکمل نہیں دے سکا، اس لیے ہم نے بھی مکمل پیسے نہیں دیے، اور ہم لوگ تقریباً 7 ماہ تک کرائے پر رہ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ 7 ماہ کا کرایہ اس بائے سے وصول کریں، تو یہ ہمارے لیے درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ کرایہ وصول کرنا درست نہیں ہے، جب وہ مکمل کر کے دے گا تو پوری رقم آپ کو دینی ہوگی۔ ایگریمنٹ کے حساب سے وقت پر رقم نہ ملنے کی صورت میں بائے کو معاہدہ منسوخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور یہ شرط لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ آج کل جو معاملہ پیش آیا اس میں مشتری معاملہ منسوخ کرنے پر راضی نہیں ہے، جبکہ قانوناً بائے کو اختیار ہے، تو اس بارے میں وضاحت کی جائے۔ جواباً عرض ہے کہ اگر معاہدے میں بائے کو اختیار دیا گیا ہے تو اسے اختیار ہوگا، اور اگر اختیار نہیں دیا گیا تو یک طرفہ طور پر فسخ کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین۔